انہوں نے سدرا کی جگہ میرا رشتہ مانگا۔ کین یو بلیو اٹ؟ میں تو اتنی شاکڈ ہو گئی تھی۔ او گاڈ، بٹ اتنا اچھا پروپوزل ہے۔ وہ آنٹی اتنی لانگ اور سویٹ تھیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ اور پتہ ہے ان کا بیٹا ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ اور تم میری بات سن رہی ہو یا نہیں؟ اس نے فائل میں صفحے ترتیب سے لگاتی نادیہ کا کندھا ہلایا تو وہ ہاں بتاؤ نا، پھر کیا ہوا؟ کہہ کر پھر سے صفوں کی ترتیب ٹھیک کرنے لگی۔ ہونا کیا تھا؟ تائی اماں کی تو شکل دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ اچھا۔ نادیہ اب انگلش کی کتاب کے ورق الٹاتی کچھ تلاش کر رہی تھی۔ وہ دونوں کالج کے براندے کی سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ محمل اسے کل کی ساری روداد سنا رہی تھی۔ تائی نے تو مجھے فوراً وہاں سے بھیج دیا۔ بیچاری ہر چیز سدرا کی بنائی کہہ کر پیش کر رہی تھی، مگر وہ آنٹی بھی بہت تیز سی، ایسے پر کھچے اڑائے کہ تائی کئی دن تک یاد۔ تم میری بات نہیں سن رہی نادیہ؟ اس نے خفا سی ہو کر منہ موڑ لیا۔ نہیں سن رہی ہوں نا۔ نادیہ نے بوکھلا کر فائل ایک طرف سیڑھی پہ رکھی مگر منہ موڑے بیٹھی رہی۔ اچھا بتاؤ نا، تو وہ صاحب میکینیکل انجینئر ہے؟ میں 2 گھنٹے سے بک بک کر کے تھک گئی ہوں کہ وہ ایروناٹیکل انجینئر ہے۔ تم اگر سن لیتی تو یہ سوال نہ کرتی۔ تم اپنی فائل جوڑو، میں جا رہی ہوں۔ وہ بیگ اٹھا کر کھڑی ہوئی تو نادیہ بھی ساتھ ہی اٹھی۔ ارے ناراض تو نہ ہو۔ نہیں یار، سیریسلی ناراض نہیں ہوں۔ مجھے یاد آیا، مجھے ابھی میڈم مصباح سے ملنا تھا ایک کام کے لیے۔ میں ذرا تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ محمل نے بظاہر مسکرا کر کہا اور مڑ کر چل دی۔ جب وہ تیز سے سر جھکائے چلتی تو اونچی پونی ٹیل ساتھ ہی ادھر ادھر جھولتی بہت اچھی لگتی تھی۔ چند قدم دور اس نے ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ نادیہ بہت آرام اور انہماک سے بیٹھی اپنی فائل میں کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعصب سے واپس آگے کو چلنے لگی۔ کتنی جلدی نادیہ، اس کی سو کالڈ بیسٹ فرینڈ نے اس کی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہے گئے آخری جملے پہ یقین کر لیا تھا، جیسے وہ واقعی ناراض نہیں ہے۔ حالانکہ وہ تھی۔ گھر میں اماں تھیں تو کالج میں نادیہ، جن سے وہ دل کی باتیں شیئر کر لیتی تھی، مگر دونوں بے توجہی سے سنتی تھیں۔ کبھی کام میں مصروف ہاں کہہ دیا تو کبھی تو سنا ہی نہیں۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ سامنے والے برآمدے کی ایک تنہا ستون سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور اداسی سے سامنے لان کے سبزے کو دیکھا۔ سنہری اور چمکیلی صبح ہر سو بکھری تھی۔ گھاس پہ ٹولیوں کی صورت میں سفید یونیفارم میں ملبوس لڑکیاں بیٹھی تھیں، کوئی کھانے پینے میں تو کوئی گپ شپ میں مصروف تھی۔ سب کی اپنی اپنی دنیا تھی اور وہ ان میں مگن تھی۔ کیا یہی زندگی ہوتی ہے؟ یا کیا اس کی زندگی، اسی مشکل سی زندگی کسی اور کی نہیں تھی؟ اس نے آرزدگی سے سوچا تھا۔ کیا مجھے کبھی وہ خوشیاں نہیں ملیں گی جو میں چاہتی ہوں؟ بڑا سا گھر، بے تحاشا دولت، طاقت، عصر و سوکھ، محبت کرنے والا لائف پارٹنر، کیا یہ سب میرے قدموں میں ایک ساتھ ڈھیر ہو سکتا ہے؟ اس نے ستون سے سر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ بند پلکوں پہ سنہری خواب اترنے لگے تھے۔ وہ ایروناٹیکل انجینئر یا فواد، میں ان میں سے کسی کی بھی بیوی بن جاؤں تو سب کچھ میرا ہو سکتا ہے۔ سب کچھ میرے قدموں میں ڈھیر ہو سکتا ہے۔ بلند ہر چیز کی بلندی۔ جو وہ عملیات کر لیتا ہے وہ دنیا پہ راج کرتا ہے۔ کچھ ایسا ہو کہ تمہیں تنگ کرنے والے لوگ تمہارے آگے پیچھے پھرنے لگیں، مال و دولت تم پہ نچھاور ہو، تمہارا محبوب تمہارے قدموں میں آ گرے۔ اور اگر میں ایسا کچھ تمہیں دے دوں تو؟ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ ایک دم سے ہی وہ ساری باتیں اور سیاہ فام لڑکی کی سیاہ چمکیلی آنکھیں اسے یاد آئی تھی۔ تم سب کو اپنی مٹھی میں کر کے دنیا پہ راج کرو، کیا تم یہ نہیں چاہتی؟ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ لڑکی اپنی بھید بھری آواز میں اس کے پاس سے ہی بول رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا کروں؟ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے وہ کتاب اس سے مانگنے کا سوچا، مگر دوسرے ہی پل خوف کا غلبہ طاری ہو گیا۔ نہیں، معلوم نہیں کون سا سفلی علم ہے اس کے پاس۔ میں ان کاموں میں نہیں پڑوں گی۔ آغا جان کو علم ہوا تو ٹانگیں توڑ دیں گے میری۔ وہ خود کو سرنش کرتی فائل کو اور بیگ سنبھالے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب اس سیاہ فام لڑکی سے کوئی بات نہیں کرنی تھی۔ بس اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ البتہ دل کے کسی چھپے خانے میں اس کتاب کو حاصل کرنے کی خواہش نے بھی بہت خاموشی سے سر اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ ان دنوں مسرت بہت خوش رہنے لگی تھی۔
اور وہ ان کو دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی۔ پتہ ہے محمل، بہت اچھے لوگ ہیں یہ نعمان بھائی، بڑے بھلے مانس انسان ہیں، اور ان کا بیٹا تو بہت ہی خوبرو ہے۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے، وہ ضرور ہم پہ رحم کرے گا۔ وہ کبھی کبھی بیٹھ کر اس کو بتانے لگ جاتی تو وہ خاموشی سے مسکراہٹ دبائے سر جھکائے سنتی چلی جاتی۔ اب تو گھر کے کام بھی آرام سے کر دیتی۔ کچھ دن سے تائی کو جواب دینے بھی چھوڑ دیے تھے۔ پہلی دفعہ اس نے زندان سے نکلنے کی کوئی امید جو بندی تھی۔ سدرا البتہ اسے اٹھتے بیٹھتے بہت عجیب نظروں سے دیکھتی تھی۔ محمل پرواہ نہ کرتی، مگر اس روز تو حد ہی ہو گئی۔ وہ شام کی چائے کی ٹرالی دھکیلتی باہر لان میں آئی تو سدرا نے ایک دم اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ شاید ابھی تک ناراض ہیں، اس نے سوچا، اور پھر جیسے مداوا کرنے کے لیے سب سے پہلے سدرا کا کپ بنایا۔ سدرا آپی چائے، اور بہت شائستگی سے مسکرا کر کپ بڑھایا۔ آپی؟ میں تمہاری آپی لگتی ہوں؟ سدرا نے کپ لیتے لیتے زور سے پٹک دیا۔ گرم ابلتی چائے محمل کے گھٹنے پہ گری۔ وہ بلبلا کر کھڑی ہوئی، کپ خاص پہ جا گرا۔ یوں لوگوں کے سامنے آپی کہہ کر تم یہ ظاہر کرتی ہو کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں؟ ہاں؟ سدرا یکدم چلانے لگی تھی۔ ممی، ممی اس کو دیکھیں، یہ ہمیشہ یہی کرتی ہے، یہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتی ہے۔ سدرا نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ ارے ان کی تو عادت ہے، یہ ماں بیٹی تو اس گھر کی خوشی دیکھ نہیں سکتی۔ نہ میری بیٹی، تو غم نہ کر، اور اب کھڑی کیا ہو، جاؤ اپنی نحوست لے جاؤ میرے سامنے سے۔ تائی مہتاب نے بھی بہت دنوں کا غصہ ایک دم نکالا۔ وہ جو شاکڈ سی کھڑی تھی بھاگتی ہوئی اندر آئی۔ مسرت بھی پریشان سی کچن میں کھڑی تھی۔ انہوں نے بھی سن لیا تھا۔ محمل کچھ کہے بغیر اندر کمرے میں بند ہو گئی۔ اندازہ تو اسے تھا کہ تائی کا موڈ اس روز سے بیگم نعمان کی باتوں پہ خراب ہے۔ چپ ہی سادھ لی تھی، شاید اس بات پہ کہ اب وہ محمل کی ہونے والی سسرال تھی، اس نے ان سے کیا پنگا لینا۔ مگر رات میں اس کی یہ خوش فہمی بھی دور ہو گئی جب اس نے کچن میں تائی مہتاب کو مسرت سے کہتے سنا، ہم نے تو اسی روز نعمان بھائی لوگوں کو انکار کر دیا تھا۔ محمل کی کون سی شادی کی عمر ہے، ابھی گھر کی بڑی بیٹیاں ہیں، پہلے ان کی ہوگی پھر ہی محمل کا سوچیں گے۔ چائے آغا صاحب کے کمرے میں پہنچا دو، وہ رات کا کھانا نہیں کھائیں گے، اور ٹیبل لگا دو۔ وہ حکم صادر کر کے بے نیازی سے باہر نکل گئی۔ کچن کے دروازے پہ دھواں دھواں چہرے لیے کھڑی محمل پہ بس ایک استزادیہ نگاہ اچھالی تھی، جبکہ اندر نے ڈھال سی بمشکل کھڑی مسرت کو دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا، جن کے دل پہ انہوں نے الٹی برچی بھیر دی تھی۔ اسے نہیں علم تھا کہ کیوں، مگر وہ رات دیر تک برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی روتی رہی تھی۔ اندر سب سو رہے تھے، مسرت بھی سونے چلی گئی تھی۔ وہ پڑھائی کا بہانہ کر کے باہر آئی تھی، اور دیر سے اٹھی اور دیر سے ادھر بیٹھے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ کچی عمر کا پہلا خواب دیکھا تھا، وہ بھی ایسے کرچی کرچی ہوا تھا کہ روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ وہ اتنی ہرٹ ہوئی تھی کہ دل پھٹ رہا تھا۔ کوئی اتنا بھی ظالم ہو سکتا ہے؟ جتنی تائی تھی، جتنے یہ سب لوگ تھے، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بے خبر سوتے ان لوگوں کے کمروں کو آگ لگا دے، یا چھری سے ان کی گردنیں کاٹ پھینکے، یا زہر دے کر سب کو مار دے، اور آخر میں خود بھی پھانک لے۔ نفرت، بہت شدید نفرت محسوس ہوتی تھی اسے اپنے ان رشتہ داروں سے۔ اس کا دل چاہتا تھا وہ ان گھٹیا اور کمینے لوگوں سے دور چلی جائے، جہاں اسے ان کی شکل نہ دیکھنی پڑے، اور واقعی اب وہ چلی بھی جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا، بس ایک دفعہ اسے وہ اسکالرشپ مل جائے جس کے لیے اس نے برٹش ہائی کمیشن کے اعلان کے بعد اپلائی کیا تھا، کہ بھلے گھر کے جو حالات ہوں۔ اس نے 5 سے FSC تک ہر بورڈ ایگزام میں پورے بورڈ میں ٹاپ کیا تھا۔ FSC پری انجینئرنگ میں ٹاپ کرنے کے باوجود اس کا انجینئرنگ کی طرف رجحان نہ تھا یا رہا نہ تھا، سو BSc میتھس میں ایڈمیشن لے لیا تھا، اور اسے امید تھی کہ ابھی بھی وہ ٹاپ کرے گی، اور اگر اسکالرشپ اسے مل جائے تو بہت آسانی سے اس زندان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ وہ آنسو ہتھیلی کی پشت سے رگڑتی اس سوچ میں غلطان تھی کہ کوئی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہ جوتے دیکھ کر چونکی اور بھیگا ہوا چہرہ اٹھایا۔ وسیم اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وسیم بھائی؟ وہ کرن کھا کر اٹھی اور 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ تائی مہتاب کا 3 نمبر کا بیٹا تھا، فہد کا چھوٹا اور ناکارہ آوارہ بھائی۔
اس وقت بھی وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور رہا تھا، جانے کب اچانک آ کر ادھر کھڑا ہوا تھا۔ کھلا گریبان، تنگ جینز، گردن سے لپٹی چین، بکھرے بال اور سرخ آنکھیں۔ وہ نشہ کرتا تھا۔ گھر میں سب کو علم تھا، یہاں تک کہ فضا چچی اپنی بیٹیوں کو اس کے قریب بھی نہ جانے دیتی تھی۔ خود حسن بھی احتیاط کرتا تھا، آرزو البتہ لاپرواہ اور نڈر تھی۔ ویسے بھی وسیم گھر میں بہت کم ہی نظر آتا تھا۔ محمل ہر ممکن احتیاط کرتی اکیلے میں اس کے سامنا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں سے خوف آتا تھا، مگر آج جانے کیسے۔ کیا کر رہی ہو؟ وہ ایک دم اوپر اسٹیپ پہ چڑھا تو بے اختیار مزید پیچھے ہٹی۔ کچھ بھی نہیں، وہ آغا جان آواز دے رہے ہیں۔ وہ ایک دم پلٹ کر اندر بھاگ گئی۔ وسیم نے تمسخرانہ سر جھٹکا، چند لمحے ادھر کھڑا سوچتا رہا، پھر باہر گیٹ کی طرف چل پڑا۔ وہ صبح بہت بوجھل سی تھی۔ وہ بس اسٹاپ پہ بینچ پہ اکیلی بیٹھی مترم آنکھوں سے دور افق پہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی، جہاں نیلی صبح کے پرندے اڑ رہے تھے۔ رات بھر کے رونے کے باعث اس کے سر میں درد کی ٹاسس اٹھ رہی تھی، اور اوپر سے وہ سیاہ فام لڑکی بھی نہ آئی تھی۔ جانے آج وہ کدھر رہ گئی تھی، ابھی تک کیوں نہ آئی تھی؟ صرف اس لیے محمل آج 15 منٹ پہلے ہی آ گئی تھی تاکہ 10 کے بجائے 25 منٹ اس کے ساتھ مل جائیں، مگر یہ تو اسے معلوم بھی نہ تھا کہ وہ آئی کب تھی۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ وہ اس کا انتظار کیوں کر رہی تھی، حالانکہ کوئی بات ایسی نہ تھی جسے وہ اس کے ساتھ شیئر کر سکتی، کسی مسئلے کا حل دریافت کر سکتی یا اس کے ساتھ بیٹھ کر رو سکتی۔ نہیں، اس کے پاس بتانے کو کچھ بھی تو نہیں تھا، پھر بھی اسے اس کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کلائی پہ بندی رسٹ واچ دیکھتی، لمحے سے رکھتے جا رہے تھے۔ 25 منٹ ختم ہونے کو تھے، مگر اس سیاہ فام لڑکی کا دور دور تک کوئی اندیشہ نہ تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ شکستہ قدموں سے اٹھ کر چل دی۔ سنگی بینچ خالی رہ گیا۔ صبح کے پرندے اپنے سفر کو نکل گئے اور نیلا ہٹ بھرا افق سنہری کرنوں سے بھیگنے لگا۔ وہ بہت اداس سی بس میں سوار ہوئی تھی۔ سارا راستہ خاموش سی گردن موڑے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اس کی لمبی سرخائی مانند سنہری گردن اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے بھی جھلکتی تھی اور اسے یکسر ممتاز بنا دیتی تھی۔ بس کے رکنے سے قبل اس نے بیگ میں سے پاکٹ مرر نکال کر دیکھا اور پھر کچھ سوچ کر مترم سوجی آنکھوں کو چھپانے کو گہرا کاجل ڈال لیا۔ محمل، تم اتنا کاجل مت ڈالا کرو، مائنڈ مت کرنا، مگر تمہاری آئیز بالکل گولڈن کلر کی ہیں اور کاجل میں بالکل بلی کی طرح لگتی ہیں۔ یو نو کیٹ وومن، نادیہ دیکھ کر ہنس کر بولی تھی، اور مجھے بلیاں بالکل پسند نہیں۔ کھاؤ گی؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا چپس کا پیکٹ بڑھایا۔ محمل نے ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی اور نو تھینکس کہہ کر سر جھکائے اپنی کتاب پر کچھ لکھنے لگی۔ سر جھکانے سے اس کی پونی ٹیل مزید اٹھ جاتی اور بھورے بال گردن پہ گردے دکھائی دینے لگتے۔ مائی پلیجر، نادیہ نے شانے اچکا کر پیکٹ واپس لے لیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کچھ لکھتی رہی۔ وہ لائبریری میں نادیہ کو کل تائیمہ کے جواب والی بات بتانے آئی تھی، مگر اس کا طنز سن کر دل ایک دم ٹوٹ سا گیا تھا۔ بس چٹکی بجاتے اس نے محمل کی خوبصورت بادامی سنہری آنکھوں کو بلی سے مشابہ قرار دے دیا تھا، شاید اس لیے کہ عام سی صورت کی نادیہ جب محمل کے ساتھ چل رہی ہوتی تو بہت سی سر مڑ کر ہمیشہ ستائشی نگاہوں سے محمل کو ہی دیکھتے تھے۔ دراز قد، سماٹ، لمبی گردن، اونچی براؤن پونی ٹیل والی لڑکی جس کی سنہری آنکھیں دھوپ میں اور بھی بہت زیادہ چمکتی تھیں، پورے کالج میں پاپولر سی۔ ایسے میں جب وہ کاجل ڈال کر مزید خوبصورت دکھتی تو نادیہ اسے کبھی کبھار برداشت نہ ہوتا اور وہ کچھ ایسا ضرور کہہ دیتی جو محمل کا دل توڑ دیتا تھا۔ اب بھی نادیہ اپنی بیسٹ فرینڈ کے پاس رونے آئی تھی، مگر نادیہ کے پاس پہلے اس کے دکھ سننے کی فرصت نہ تھی۔ وہ مسلسل اپنے نوٹس میں مگن تھی اور جب ذرا دیر کو فارغ ہوئی تو اس کا دل کچھ ایسے توڑا کہ وہ پھر کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ ہاں، تم کچھ بتا رہی تھی۔ وہ چپس کا پیکٹ کتاب کی آؤٹ میں لیے مسلسل چپس نکال کر کتر رہی تھی۔ تائی اماں کی کوئی بات تھی شاید۔ نہیں، کوئی بات نہیں تھی۔ اچھا، مجھے لگا تمہیں غلط لگا۔ میں چلتی ہوں، زارا سے کچھ کام ہے۔ وہ مصروف سی کتابیں اٹھائے باہر نکل آئی۔
اگلے 2 روز یوں ہی محمل سے گزرے۔ پریشانی، مایوسی، نا امیدی اور دکھ، وہ ہر طرح کی منفی خیالات میں گھری ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دنیا سے رنگ ہی ختم ہو گئے ہوں۔ سب کچھ پھیکا پھیکا سا تھا اور دل کا باغ ویران اجڑا ہوا۔ اور پھر اچانک تیسرے دن وہ سیاہ فام لڑکی آ گئی۔ اس نے دور سے اس بینچ پر بیٹھی دیکھا تو یکدم غصے کی لہر اس کے اندر اٹھی۔ وہ تیز تیز چلتی اس کے قریب آئی۔ تم 2 دن سے کہاں تھی؟ سیاہ فام لڑکی نے سر اٹھایا۔ وہ بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرا کچھ کام تھا۔ تمہیں مزہ آتا ہے دوسروں کو اپنا انتظار کروا کے؟ تمہیں لگتا ہے میں تمہاری مدد کے بغیر مر جاؤں گی؟ ہاں، حالانکہ ایسا نہیں ہوگا۔ تم توجہ لینے کے لیے وہ باتیں کرتی ہو جس سے دوسرا تمہاری طرف کھینچا چلا آئے، مگر مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، اور نہ مجھے تمہاری پرواہ ہے، اور مجھے تمہاری کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں مری تمہاری مدد کے بغیر۔ دیکھ لو میں زندہ ہوں۔ تیز تیز بولتے وہ ہانپنے لگی تھی۔ سیاہ فام لڑکی ذرا سا مسکرائی۔ تو تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ قدم 2 پیچھے ہٹی۔ مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم شاید بلند آواز میں اپنے دل کی آواز کو جھٹلا رہی ہو۔ اگر ایسا ہے تو یہ مت کرو۔ اپنے دل کی سنو، وہ تمہیں کچھ کہہ رہا ہے۔ مجھے ڈیٹیکٹ مت کرو۔ میں اپنا اچھا برا خوب سمجھتی ہوں۔ تم میرے ساتھ امید افزا باتیں کر کے اپنی کتاب مجھے بیچنا چاہتی ہو۔ میں خوب سمجھتی ہوں تمہارا مقصد، مگر یاد رکھنا میں تم سے یہ کتاب ہرگز نہیں خریدوں گی۔ نہیں، میں تمہیں یہ بیچ رہی ہوں، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب تم خود مجھ سے یہ کتاب مانگنے آؤ گی، اور تب میں تمہیں فوراً یہ تھما دوں گی۔ ابھی تم سفر کے آغاز میں ہو، اور جب تھکو گی تو اس کتاب کے پیچھے آؤ گی۔ مجھے تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، مجھے بس تمہارے تھکنے کا انتظار ہے۔ جاؤ، تمہاری بس آ گئی ہے۔ وہ اس وقت تو غصے میں پلٹ گئی، مگر پھر سارا دن یہی سوچتی رہی کہ اس سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر ہو کیا گیا تھا، کیوں اس نے اس پہ اتنا غصہ کیا، وہ کیا لگتی تھی اس نے کیا بگاڑا تھا اس کا، اور اسے غصہ کس بات کا تھا؟ یوں انجانے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک تو محمل ابراہیم کبھی نہ کرتی تھی، پھر اب کیوں؟ ندامت اور شرمندگی کے احساس نے اسے پورا دن جکڑے رکھا۔ وہ کچن کے تمام کام بے تحجی سے نپٹاتی رہی، پڑھائی بھی ٹھیک سے نہ کر سکی۔ پیپرز ہو رہے تھے، اب بھی اس کے پاس پڑھنے کو بہت کچھ تھا، مگر سارا دن احساس جرم اسے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا۔ اور جب رات کو اچانک سے رضیہ پھپھو کی آمد کا شور اٹھا تو وہ بہت بے دلی سے لاؤنج میں آئی تھی۔ فائقہ آج کل ساری وقت میرے ساتھ کچن میں لگی رہتی ہے۔ میں تو منع کرتی ہوں، مگر مجال ہے جو مجھے کسی کام کو ہاتھ لگانے دیں۔ آج بھی پڈنگ بنائی تھی، کہہ رہی تھی سارے ماموں شوق سے کھاتے ہیں، انہیں دے آؤ۔ میں نے کہا خود ہی دے آؤ۔ ماموں میں تو جان ہے میری بچی کی، اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ فواد کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا۔ مہتاب تائی کے ہمراہ اندر داخل ہوتی رضیہ پھپھو نے بات کے اختتام پہ ادھر ادھر دیکھ کر بظاہر سرسری سا پوچھا تھا۔ فواد تو نظر نہ آیا، مگر محمل پہ نگاہ پڑی تو چہرے پہ ناگواری بکھر گئی، شاید اس وجہ سے کہ ان کی آخری باتیں وہ ذرا سا استازیہ مسکرائی تھی۔ لڑکی کوئی کام کاج بھی ہے کہ نہیں ہے تمہیں؟ جب دیکھو لٹا کی لٹا ادھر ادھر بھاگتی پھر رہی ہوتی ہو۔ میری بھابھی کا جگرا ہے جو مفت خوروں کو گھر میں ٹکا کے رکھا ہے، ورنہ میں ہوتی تو انہیں اس کی مسکراہٹ تپا گئی تھی، جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ سو بگڑ کر کہتی بڑے صوفے پہ بیٹھی۔ فائقہ بھی دونوں ہاتھوں میں ٹرے پکڑے جس پہ 2 ڈونگے رکھے تھے چلی آ رہی تھی۔ فیشن کے مطابق شارٹ شرٹ کے نیچے ٹراؤزر اور لمبے بال کھلے تھے جن میں چوٹی کے بل صاف نظر آتے تھے۔ وہ سدرا کی طرح خوب میک اپ کرتی تھیں اور طرح شاید ذرا قابل قبول لگ جاتی، اگر جو وہ گہرے مسکارے اور آئی میک اپ کے اوپر وہ بڑا سا سیاہ فریم کا چشمہ نہ لگایا کرتی۔ یہ کدھر رکھوں مانی جان؟ وہ رک کر مدھم آواز میں پوچھ رہی تھی، ورنہ یہی فائقہ تھی جو کچھ عرصہ قبل بے ہنگم شور کیا کرتی تھی۔ کچن میں رکھ دو، بلکہ محمل تم لے جاؤ۔ لائیے۔ محمل آگے بڑھی تو فائقہ نے قدرے تذبذب سے ماں کو دیکھا۔ دے دیں فائقہ باجی، فواد بھائی تو ویسے بھی ابھی آفس سے نہیں آئے، پھوپھو پوچھ رہی تھی ابھی ان کا۔ وہ بے نیازی سے کہہ کر ٹرے لے کچن میں رکھائی۔ فواد ابھی تک نہیں آیا؟ پھوپھو نے بے چینی سے گھڑی دیکھی، پھر فائقہ کو آنکھ کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً مہتاب تائی کے بالکل مقابل صوفے میں غضب سے بیٹھ گئی۔
ہاں کچھ کام تھا شاید، اور تم ٹھیک ہو؟ تائی ریموٹ اٹھا کر چینل بدل رہی تھیں، انداز میں عجب شان بے نیازی تھی۔ جن کے فواد جیسے بیٹھے ہوں ان پہ بیٹیوں کی مائیں یوں ہی مکھیوں کی طرح بناتی ہیں۔ وہ رضیہ پھپھو کے اعتبار خوب سمجھتی تھی۔ یہ پوڈنگ فائقہ بازی نے بنائی ہے پھپھو۔ وہ واپس آ کر ان کے سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھ گئی۔ وہی جینس کا کرتا، گردن میں مفلر کی طرح لپٹا دوپٹہ اور اونچی پونی ٹیل، یہ اس کا مخصوص حلیہ تھا۔ ہاں تو اور نہیں تو کیا۔ اچھا آپ تو اس روز اپنی مائی سلیمہ سے پوڈنگ بنوا رہی تھیں، وہ جب میں آپ کے گھر گئی تھی۔ آپ تو کہہ رہی تھی کہ نہ آپ کو نہ ہی فائقہ باجی کو پوڈنگ بنانی آتی ہے۔ فائقہ باجی؟ اس نے چہرہ فائقہ کی طرف موڑا۔ ابھی ریسنٹلی سیکھی ہے اب آپ نے؟ ہاں میرے ساتھ آج کل سب کچھ سیکھ رہی ہے، بیٹھ کر مفت کی روٹیاں تو نہیں توڑتی۔ پھپھو چمک کر بولی۔ تائی مہتاب ریموٹ پکڑے چینل بدل رہی تھی، چہرے پہ البتہ واضح بیزاری چھائی تھی۔ اور آپ نے کس سے سیکھی؟ اپنی ماسی سے؟ زیادہ زبان نہیں چلنے لگی تمہاری محمل؟ یہ تو میری بھابھی کا حوصلہ ہے کہ تمہیں برداشت کرتی ہے۔ ان کی جگہ میں ہوتی تو 2 دن میں گھر سے نکال دیتی۔ ان کی جگہ آپ کیسے ہو سکتی تھی پھپھو؟ دوسروں کے پیسے پہ عیش کرنا ایک آرٹ ہے، اور یہ ہر کسی کو تو نہیں آتا نا۔ شٹ اپ محمل! تائی نے غصے سے ریموٹ رکھا۔ زیادہ بکبکی تو ٹانگیں توڑ کر رکھ دوں گی۔ ارے اگر ہم نہ رکھتے تو کدھر جاتی تم؟ ہاں انگلینڈ۔ وہ آرام سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جلا رہی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ سب چونکے۔ میں نے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر دیا ہے اور بہت جلد میں تو اماں کو لے کر انگلینڈ چلی جاؤں گی، سو آپ ابھی سے ملازم ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ بیٹھے، میں ذرا کچن دیکھ لوں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلی گئی۔ جانتی تھی کہ ان کے سروں پہ بم پھوڑ کر آئی ہے، مگر اس وقت ان سب کو ستانے کا دل کر رہا تھا۔ کھانے پہ ہی اس کی پیشی ہو گئی۔ تم نے کون سی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے؟ مہتاب بتا رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ آغا جان نے جیسے ایک دم یاد آنے پہ کھانے سے ہاتھ روک کر پوچھا۔ اسکالرشپ؟ آرزو نے آئیبرو اٹھائی۔ ندا اور سامیہ باتیں کرتی ٹھٹک گئیں۔ فضا چچی نے حیرت سے گلاس رکھا اور فواد کا لقمہ منہ میں ڈالتے ہوئے بری طرح چوکا تھا۔ باقی سب بھی ایک دم رک کر اسے دیکھنے لگے، جو بہت اطمینان سے بازو بڑھا کر رائتے کا ڈونگا اٹھا رہی تھی۔ جی آغا جان، برٹش ہائی کمیشن کی طرف سے کچھ اسکالرشپس اناؤنس ہوئی تھی ماسٹرز کے لیے، میں نے اپلائی کر دیا۔ اب وہ بڑا چمچہ بڑھ کر رائتا چاولوں میں ڈال رہی تھی۔ امید ہے جلد ہی مل جائے گی، پھر میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سوچ رہی ہوں وہیں ساتھ ساتھ جاب وغیرہ بھی کر لوں، آخر خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا۔ چمچہ چاولوں میں ہلا کر رائتا مکس کرتے اس نے لاپرواہی سے اطلاع دی، اور اس سے لگا تھا کہ ابھی گھر بھر میں طوفان کھڑا ہو جائے گا، مگر ویری گڈ، ضرور اپلائی کرو۔ آغا جان پھر سے کھانے کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ اب کے حیران ہونے کی باری محمل کی تھی۔ اس نے لمحے بھر کو ٹھٹک کر نے دیکھا اور پھر سنبھل کر بولی، تھینک یو آغا جان۔ اس کے الفاظ پہ جہاں مسرت اطمینان سے کھانا کھانے لگی، وہاں ٹیبل پہ بہت سے لوگوں کی خاموش معائنہ خیز نگاہوں کے تبادلے ہوئے تھے۔ وہ سر جھکائے چاول کھاتی رہی۔ امید تو نہ تھی کہ وہ کوئی ڈرامہ کھڑا کریں گے، مگر وجہ بھی فوراً سمجھ آ گئی۔ وہ باہر چلی جائے تو ان سے جائیداد میں حصہ کون مانگنے کھڑا ہوگا؟ ان کے لیے تو اچھا ہی تھا کہ وہ چلی جائے۔ ایسے تو نہیں چھوڑوں گی تم لوگوں کو، میں چلی بھی گئی تو ایک دن ضرور واپس آؤں گی اور اپنا حصہ طلب کروں گی، اور تم سب کو ہر اس عدالت میں گھسیٹوں گی جہاں جانے سے تم خوف کھاتے ہو۔ اس نے دل ہی دل میں تہمیہ کر لیا تھا، اور جب پانی کا جگ اٹھانے کو سر اٹھایا تو یکدم چونکی۔ بے توجہی سے کھانا کھاتا فواد اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے سر اٹھاتا پا کر فوراً اپنی پلیٹ پہ جھک گیا، اور بعد میں پھپھو نے کتنا ہی میری فائقہ نے پوڈنگ بنائی ہے کہہ کر اسے روکنا چاہا۔ وہ کرسی دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ہاں بیٹا تم کام کرو، مہتاب نے فوراً اس کی تائید کی تھی۔ ادھر پھپھو ہائیں ہائیں کرتی رہ گئی اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ محمل کا دل یکدم اداس سا ہو گیا تھا، پتہ نہیں کیوں۔ دور بینچ پہ بیٹھی سیاہ فام لڑکی کو دیکھ کر اس کے قدموں میں تیزی آ گئی۔ وہ سکر رفتاری سے چلتی بینچ کے قریب آئی۔ گڈ مارننگ، سیاہ فام لڑکی نے چونک کر سر اٹھایا اور پھر ذرا سا مسکرائی۔ گڈ مارننگ ٹو یو ٹو۔
وہ اسی طرح کتاب کے کناروں پہ مضبوطی سے ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ میں دراصل محمل متذبذب سی اس کے ہاتھ ساتھ بیٹھی۔ مجھے کل کے رویے پہ بہت شرمندگی ہے۔ میں کبھی بھی اتنی روڈ نہیں ہوتی، اور جانے دو، مجھے برا نہیں لگا۔ نہیں، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میں کچھ پریشان تھی۔ میں نے تو تمہیں تمہاری ہر پریشانی کا حل بتایا تھا، تم خود ہی اس طرف نہیں آنا چاہتی۔ نہیں، اس نے بے ساختہ نگاہیں چرائیں۔ مجھے اس کتاب سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مگر اس کتاب کو تم سے ہے۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اسے تمہارے حوالے کر دوں۔ وہ بری طرح چونکی تھی۔ پہلی گفتگو میں بھی اس نے ایسی باتیں بتائی تھیں۔ یہ کتاب مجھے جانتی ہے، 100% جانتی ہے۔ تمہاری زندگی کی ساری کہانی اس میں لکھی ہے، گزرے واقعات اور آنے والے حالات۔ واقعی؟ وہ شدت رسی سے اسے دیکھ رہی تھی، عجب بے یقینی تھی۔ ہاں، اس میں سب لکھا ہے۔ تم نے میری زندگی کی کہانی پڑھی ہے؟ نہیں، میں وہ نہیں پڑھ سکتی۔ کیوں؟ کیا تم نے یہ کتاب پوری نہیں پڑھی؟ میں نے پوری پڑھ رکھی ہے، مگر مجھ پہ صرف میری زندگی کی کہانی کھلی ہے۔ تمہاری زندگی کی کہانی صرف تم پہ ہی کھلے گی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب کہ وہ واقعی پریشان ہو گئی تھی۔ آ جائے گی، ہر بات سمجھ میں آ جائے گی، بس تھوڑا وقت لگے گا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کہاں سے آئی تھی؟ اور یہ کتاب کس نے اس کے لیے صدیوں قبل لکھوا کر چھوڑی تھی؟ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ بس کا ہارن بجا تو وہ چونکی اور بغیر کچھ کہے تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ سیاہ فام لڑکی مسکراتے ہوئے اسے بس میں سوار ہوتے دیکھ رہی تھی۔